جو 42واں سورہ ہے آیت نمبر 53 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے امور سارے کام اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں. یہ آپ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کر لیا، ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اللہ نے قدرت دی. نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو مطالعہ ہی نہ کر پاتے. یہ مطالعہ کر کے ممبر پہ آتے ساری چیزیں بلینک، کچھ یاد ہی نہ رہتی. ڈائری لے کر آئے ہیں، آگ میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم دیکھ ہی نہ پاتے. یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. یعنی اگر ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی کنٹرولنگ میں ہیں تو یہی ہے احساس ولایت خدا. اور یہ کنٹرولنگ کا احساس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے سارے کام پہ نگاہ رکھے ہوئے. اور اسی کو کہتے ہیں تسیر الامور، سارے امور جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ الْعِبَادِ، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کے تمام کاموں پہ سب سے اوپر اس کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا. یہ ہے ولی مطلق. اور جب ولی مطلق خدا ہے تو وہ جس کو ولی بنائے گا اس کو ولی کہنے کا حق ہے، اس کو ولی بننے کا حق ہے. اب اگر کوئی خود جو ہے کہے کہ میں ولی ہوں تو جو واقعات بیان کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں عرض کروں گا کہ کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ میں ولی ہوں اور مجھے مانو، تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. اور جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو مولا کنا دعائے کمل میں فرما رہے ہیں کہ کوئی جائے فرار نہیں ہے تیری حکومت سے. اور اللہ حاکم مطلق ہے. ولا يمكن الفرار من حکومتک، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ایک اسٹیٹ کا اگر کوئی مجرم ہے دوسرے اسٹیٹ میں چلا جائے گا، بچ جائے گا. ایک کنٹری کا مجرم ہے دوسری کنٹری میں چلا جائے گا، بچ جائے گا. لیکن اللہ کا اگر کوئی مجرم ہے تو جہاں جائے گا وہاں اللہ کی حکومت ہے، وہاں اس کی ولایت ہے. تو اس سے بڑھیا یہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسی کو ولی مانے، وہ جس کو کہہ رہا ہے اسی کو ہم مانے. اسی میں نجات ہے. صلوات پر محمد.